حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں نا، قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہی صف اول میں ہوں گے. دیکھو میں تو نالائق سا آدمی ہوں، ٹوٹی پھوٹی شہرت مل گئی، ٹوٹی پھوٹی. تو کوئی عقیدت مند ملنے کے لیے آتا ہے نا دور سے، تو میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار، یار جیسے عقیدت میں مرا جا رہا ہے، اور ایسا مل کے خوش ہو رہا ہے. جو کوئی دور دراز سے آئے بیچارہ تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار حضرت سے ملاقات ہو گئی. اور جو عقیدت مند لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گئی ملاقات ان سے، ان کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. تو ہر طرح کی چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کلپ میں اچھا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹ سے فائدہ بہت ہوتا ہے، انسان چوڑے میں نہیں آتا الحمدللہ. اپنی اصلاح کے لیے کسی پیر و مرشد کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک کمنٹ ہوگا بڑا پازیٹیو، ابے یہ مفتی صاحب کے بیانات نے میری زندگی بدل، یہ آدمی کہیں مجھے مل جائے میں اس کا ماتھا چوموں گا. آدمی چوڑے میں آنے لگتا ہے نا، ٹھیک ہے نا کہ یار ہم تو بڑے فنڈ. اگلا کمنٹ ہوگا، آدمی کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار. تو میں اکثر کمنٹ پڑھتا ضرور ہوں، شاید سرسری پڑھوں لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں. اس سے انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہتی ہے. ایسے بھی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہیں کچھ بھی تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے نالائق لوگوں سے جب کوئی ملتا ہے ایسے عقیدت میں اتنا خوش، جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کی محفل ہوگی تو جو اگلی صف میں ہوں گے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کہے گا، کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے نا، اللہ کہے گا جو آخری صف میں ہوتے تھے وہ وہاں بیٹھے جا کے، ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ جب جنہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا نہیں تھا نا اور میری دعوت پر پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، تو آج جب تم لوگوں نے دیکھ لیا مجھے یقین آ گیا تو آج ان کو میں پروٹوکول دوں گا جو آخری صف میں ہوں گے وہ آخر میں. اور جب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ جب اپنی تجلی ظاہر کرے گا تو جو نماز پڑھنے نہیں آتے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ان کو میں محروم کر دوں گا. اور ان کو پھر میں بتاؤں گا کہ میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تم سمجھتے تھے مؤذن بلا رہا ہے. مؤذن تھوڑی ہو، تو میں بلا رہا ہوتا تھا. تو میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی تم صحیح سالم ہوتے تھے، گھر میں پڑے رہتے تھے. تو آج بھی تمہیں میری زیارت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے بھائی. دنیا میں تو سب کے لیے حکم برابر ہے، آخرت میں تھوڑی ہوگا. اگر آخرت میں اللہ بے نمازی ہو گئے تم آگے آ جاؤ تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آج تو سب نے دیکھ لیا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا، اتنا اس میں لذت ہوگی کہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے لوگ. ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نافرمان کو صرف یہ عذاب دیا جاتا نا کہ جس دن اللہ کی زیارت ہوگی وہ اس زیارت سے محروم ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا تو یہ عذاب کافی تھا ان کے لیے. کیونکہ امام شافعی تو کے دل میں تو اللہ کی معرفت تھی نا، وہ تو جانتے تھے کیا ہوگا. کہتے ہیں یہی عذاب بہت بڑا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ لوگ اس دن اللہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. تو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا یا جنت میں بھی اللہ کی زیارت ہوا کرے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے قریب ہوا کرتے تھے.